آج ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 26 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، اردو میں بھی ہمارے یوز ہوتا ہے یہ لفظ، ما بعوضتاً مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی ہٹ کے، اس سے بھی اوپر کوئی مثال بیان کرے۔ وہاں پر اعتراض یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسی مثالیں اللہ بیان کر رہا ہے، جی دیکھیں مچھر کی اور مکھی کی معمولی مثالیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ چاہے اس سے بھی ہٹ کے کوئی مثال بیان کر دے، تم کون ہو؟ تم جو ہے اگر ایمان والے ہوتے تو مانتے ہیں جی، اعتراضات نہ کرتے کہ یہ کیسی مثال ہے جی، یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا ہے، یہ مثال کیوں نہیں بیان کی اور یہ بیان کیوں کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ حق ہے، سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تم مانو نہ مانو اعتراض ہی کرتے رہو، لیکن جو ایمان لائے نا، حقیقی بلیورز ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ ان کے رب کی طرف سے حق سچ بیان ہے۔ مثال وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، نان بلیور ہیں، جنہوں نے یقین ہی نہیں کرنا، فَيَقُولُونَ، پس وہ یہی کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کہ اللہ نے کیا چاہا ہے، کیا ارادہ کیا ہے، بہذا مثلا، اس مثال سے، اللہ کیا یعنی کہنا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ پہ بھی اعتراض ان کے اعتراض اللہ پہ بھی جو ہے نا، آپ سوالات بعد میں بھی شک کر لیں، ابھی ہم یہ پڑھ لیں نا، پھر انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اکٹھا سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے آگے ہی آپ کے سوال کا جواب آ جائے اسی میں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی نا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کے بیان کرنے سے۔ اللہ فرماتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اس مثال سے بہتوں کو کیا کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی مثال جو یہ اللہ کی مان لیتے ہیں، جو بھی اللہ نے بیان کیا آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ وہ ہوئے جو یہ اعتراض کرتے ہیں، جی اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال کو، کیوں اللہ نے بیان کیا اور کیوں نہیں، کیونکہ مثال فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا وہ اس مثال کے ساتھ مگر فاسقوں کو، جو نافرمان ہیں، جو بات نہیں مانتے۔ اب نافرمان کون ہے اللہ کے؟ آج کل کسی کو کہہ کر دیکھیں کہ فساد نہ کرو، وہ کہے گا مجھ سے بڑا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے فساد والا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے فاسق، اللہ کی بات ماننے والا کون ہے حقیقت میں؟ فرمایا الذین، اچھا اللہ کی بات ماننے والے ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کی بات کون نہیں مانتے، وہ اللہ یہاں پہ اب بیان فرمانے لگا ہے، الا الفاسقین، فاسقوں کو۔ الذین، فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، اے جی، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے پرومس کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا پختہ مضبوط کرنے کے بعد، یعنی وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اچھا اس کی ڈیفینیشن پہلے میں بتا دوں، اللہ کے ساتھ وعدہ ہم نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جو ہے نا ان کے جسم سے ان کی ساری اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی ان کو نکالا، اور سب سے جو ہے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا،
بلا کہتے ہیں کیوں نہیں. بلا میننگ ہے عربک ورڈ ہے, اس کا میننگ ہے کیوں نہیں. یا اللہ یعنی تو ہی ہمارا رب ہے, کون ہو سکتا ہے اور ہمارا رب. تو اس وقت یہ عہد لیا گیا تھا کہ رب ماننی اس کی, دیا اس نے سب کچھ, پیدا اس نے کیا, تو رب بھی وہ ہے, سب کچھ اسی کو ماننا ہے, اسی کی بات کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے, میں نے, ہم سب نے, اولاد آدم جتنی بھی ہے, یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے جی, عہد اللہ. لیکن ابھی اگر ہم کہیں کہ کئی چیزیں ہم بھول گئے ہیں, کئی چیزیں یاد ہیں. دیکھیں جی, اللہ کئی چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں, کئی چیزیں نہیں آتی ہیں, لیکن ہمیں آرڈر ہے بلیو رکھنا. اللہ رسول نے کہہ دیا, بس بلیو رکھنا ہے. اس پر بھی اللہ رسول نے ایک بات کہہ دی, ہم نے بلیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب سائنس نے بھی کئی چیزیں ثابت کر دی ہیں کہ قرآن مجید اللہ ہی کا کلام ہے. جس دور کی یہ کتاب ہے نا, 1450 سال گزر چکے ہیں تقریباً اس کو, اس دور میں تو ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں جو خبریں اس میں دی گئی ہیں, 2020 2020 کی, 2020 2021 کی جو خبریں دی گئی ہیں اس میں, وہ تو اس دور کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی اس طرح کی جو غیب کی خبریں نکالتے. ثابت ہوا کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے اس ساری چیزوں کو پیدا کیا, اور آخر قیامت تک کے آنے والے ہر معاملے کو وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ثابت ہوا کہ یہ اس کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم نے بات ماننی ہے ان کی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ, اور جو فاسق ہیں پہلی ان کی کیا نشانی ہے, اللہ کے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں, اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا. دوسرا کیا ہے ان کا جو ہے بیان, دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. جس کو ملانے کا حکم ہے اس کو توڑتے ہیں. حدیث میں دیکھیں نا, سنت اور حدیث بھی, نبی علیہ السلام نے قرآن پر عمل کیا, اس کے اوپر جو عمل ہے وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, جس کو سنت کہتے ہیں, اسوہ حسنہ آپ کہتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بھی قرآن پر عمل کیا, وہ لائف جو ہے ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا انہوں نے, اللہ رب العالمین نے کیا, ملانے کا حکم دیا, اس چیز کو توڑتے ہیں. اب رشتہ داری کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا. رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی گانے بجانے والے فنکشن میں شرکت کرو ورنہ ناراض ہو جائیں گے, یہ بات نہیں ہے, ادھر تو جانا گناہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا ان سے قطع تعلق نہ کریں کہ تم ہمارے خوشی غمی میں نہیں آئی تھے اس لیے ہم بھی نہیں آئیں گے. او بھائی, یہ اللہ نے منع کیا ہے. دیکھیں, اچھے سلوک کے بدلے میں اچھے سلوک تو ہر بندہ کرتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہادری دلیری تو اس میں ہے کہ دوسرا آپ کو پتھر مار رہا ہو, آپ اس کو کھانا دے رہے ہو, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے نا تو جو جانی دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے, اندازہ لگائیں آپ, جانی دشمن, جان خون کا پیاسا, جگری دوست بن جائے, جان قربان کرنے والا بن جائے. اللہ نے ایسے اصول بتایا قرآن میں. رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا گیا تھا, قرآن پر حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو, تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. فرمایا یہ جو کام نہیں کرتا وہ کیا ہے, دو کام جو گزرے پیچھے, اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے, قرآن حدیث کے خلاف چلتا ہے, رشتہ داری کو توڑتا ہے, جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو ختم توڑتا ہے. فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور فساد کرتے ہیں, فی الارض, زمین میں. فساد کرنا اس کو کہتے ہیں, اللہ کے وعدے کو توڑنا اور یہ ساری چیزیں فساد ہیں. اب رشتہ داری کو جو توڑ رہے ہیں آپ اس کو سمجھا کے دیکھیں جا کے, وہ کہے گا میں کہاں فساد کر رہا ہوں بھائی, فساد تو وہ کر رہے ہیں, میں تو بدلہ لے رہا ہوں ان سے. ہاں جی, وہ نہیں آئے تھے ہمارے بچے کی شادی میں, خوشی غمی میں, ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے یہ تحفہ نہیں دیا, ہم اس سے بڑا تحفہ کیوں دیں؟ انہوں نے ایک کیا تھا, ہم 10 کریں گے. تو یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فساد کرنے والے ہیں یہ زمین میں, یفسدون فی الارض,
فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون، یہ اپنے خیال میں تو بہت زیادہ وہ بن رہے ہیں جی ہم فائدہ مند ہو گیا ہے، فائدہ مند ہم جو ہے جا رہے ہیں، فائدے میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون. آپ کی ٹرانسلیشن کے اوپر نظر ہے ساتھ، اولئک هم الخاسرون، یہی ہے جو گھاٹے میں جا رہے ہیں. بشک وہ اپنے خیال میں بڑے چلاک اور ہوشیار اور کلیور بن کے ہاں جی بہت سیانے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ ہماری ریسپیکٹ ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہیں؟ خاسرون کا کیا میننگ ہے؟ لاسرز، آر دی لاسرز، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ یہ جو ہے گلہ کیا ہے جی کہ یہ تم کر رہے ہو. اب اللہ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ میری نافرمانی کی، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیے سنو. کیف تکفرون باللہ کنتم وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اس کی ڈس بلیو کرتے ہو اس پہ ہے جی، اس کا شکر نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پانی تھے، مٹی تھے. فاحیاکم، تم نے اس نے تم کو زندہ کر دیا. تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تم کو زندگی دے دی ہے. کیسے پھر بھی تم کفر کر رہے ہو اس کا. ثم یمیتکم، یہ نہ سمجھو کہ یہاں زندگی ہمیشہ رہے گی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. یعنی حساب کتاب ہوگا. جو ادھر زندگی میں کرتوت گھول کے گئے ہو نا، وہ ادھر ساری ریکارڈنگ ادھر سامنے آئے گی ہے جی. یہاں کے تو کیمروں سے ڈرتے ہو نا، کیمرہ تو نہیں لگا جی پہلے الرٹ ہو جائیں. وہ ہر سیکنڈ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. آخری سپارہ، پارہ نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریت کا ذرہ؟ نہ، یہ تو ذرے سے بڑی چیز ہے. ذرہ ہوتا ہے جو دھوپ میں، کھڑکی میں دھوپ آ رہی ہو، چھوٹا سا جو دھوپ میں نا باریک، وہ ذرہ ہوتا ہے. اس کے برابر بھی آپ نے اگر اچھائی یا برائی کی ہوگی وہ آپ بھگت لو گے ادھر، ٹھیک ہے. اس ضائع نہیں کرتا اللہ کسی کی، برائی بھی ضائع نہیں کرے گا، اچھائی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور یاد رکھنا سفارش کر لیں گی جی نبی علیہ السلام، یہاں جو مرضی کرتوت گھولتے رہو نہ، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے انصاف کے خلاف ہے کہ راتوں کو شرابوں میں عیاشی کے ساتھ رات گزارنے والا اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھ کر رات گزارنے والوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. اللہ انصاف کے خلاف نہیں چلتا، وہ خود انصاف کا قانون بنا کے لوگوں کو کہتے ہیں انصاف کرو. خود بے انصافی کرے گا اللہ؟ نہ، جو ادھر بو رہے ہو وہی کاٹو گے ادھر. ٹھیک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ تو یاد رکھتے ہو کہ نبی علیہ السلام سفارش کر لیں گے. یہ کیوں نہیں تمہیں یاد رہتا کہ نبی ہے جی جب رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ہماری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ قرآن میں لکھی ہوئی آیت، جس کی گواہی نبی رسول دے دیں وہ بچ سکتا ہے، اس کی سفارش کریں گے. وہ شفاعت کا انکار نہیں ہے، شفاعت کریں گے. لیکن آیت الکرسی میں کیا اللہ فرماتے ہیں؟ لا یشفع عنده الا باذنہ، ہے جی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ آیت ہے اصل، سوری، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ٹھیک ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے. یہاں دو زندگیاں، دو موتیں بیان ہو رہی ہیں اس آیت میں. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے. دو زندگیاں اور دو موتیں کیسے ہیں؟ پہلے ہم مردہ تھے، پانی تھے، مٹی تھے، نام و نشان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھے، قابل ذکر چیز نہیں تھے، ہیں جی.
موت تھی وہ ہمارے اوپر پہلے، پھر اللہ نے ابھی ہم زندگی دی، ہم بیٹھ کے قرآن ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی، ایک زندگی اور ایک موت گن لے، ساتھ کیلکولیٹ کر لیں، پھر ہم مریں گے، پھر موت ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر زندگی ہوگی، دو زندگیاں دو موتیں ثابت ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر فرمایا اللہ نے کہ ثم استوى الى السماء، یہ کہاں کون سی آیت ہے؟ هو الذی خلقکم، خلق لکم، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کے تعارف شروع ہونے لگے یہاں پہ، هو الذی خلق لکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر بھی ہٹ درمی ختم نہیں ہوتی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ کیمل کتنا بڑا ہوتا ہے، اونٹ، بیل، چھوٹا سا 5-10 سال کا بچہ اس کو رسی پکڑ کے جہاں لے جاتا ہے جا رہا ہے، حالانکہ اس کو ایک وہ ہلکی سی ایسے ٹھوکر مارے نا، اڑ کے وہ جائے، اس کی سر کھل جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے اس کی، لیکن کیا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ میں نے انسان بنایا ہے، اس کی بات مان کے چلنا ہے، جہاں یہ لے جاتا ہے۔ لوہا کتنا مضبوط ہے، لوہے کو جہاں ہم مروڑ کے بناتے ہیں، جو چیز بناتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ درخت کتنے بڑے ہیں، جیسے کاٹ کے لکڑی، فرنیچر، جو کچھ انکار نہیں کرتا کوئی بھی۔ بھینس ہے کبھی دودھ دینے سے انکار نہیں کرتی۔ اللہ فرما رہا ہے اب کتنا بڑا بیل، طریقہ ٹیکنیک بتائی، اس کا گوشت کھاتے ہو تم۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ 3-4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھ آپ کی یہ سامنے ہے، آنکھ انکار نہیں کرتی جو بھی دیکھنا چاہیے اس سے۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا اللہ یہ دیکھتا رہا ہے یہ میرا بندہ اس آنکھ سے یہ دیکھا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کیوں دیکھا ہے بھائی؟ یہ تو میں نے منع کیا تھا دیکھنے سے، یہ کیوں بولا ہے؟ جملہ منہ سے زبان بولے گی یہ بولتا رہے میرے سے، کانوں سے یہ سنتا رہے تیری نافرمانی والی چیز۔ یا اللہ، یہ اللہ نے ہمارے لیے، ہمارے کام میں، ہمارے فائدے میں، ہمارے کام میں لگائی ہوئی ہیں یہ چیزیں، فیس نہیں مانگتا اللہ ہمارے سے ان کی۔ آنکھ کو جو بھی کہیں آپ وہ کرے گی، کہیں ادھر دیکھو، رائٹ دیکھو، لیفٹ دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھے گی، انکار نہیں کرے گی۔ یہ اللہ نے آپ کے کام میں اس کو لگایا ہوا ہے۔ ہاتھ آپ اٹھائیں، موو کریں، وہ موومنٹ سے انکار نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ یہ اللہ نے آپ کے کام میں لگایا ہوا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اس کی تشریح کریں تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے، یہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود غور کریں اس پر اکیلے بیٹھ کے، ہر لفظ پہ، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پہ۔ اللہ اکبر۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا الى السماء، آسمانوں کی طرف۔ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا اس نے، پھر وہ کیا کیا؟ اس نے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پس ان کو بالکل سیدھا اسٹیٹ 7 آسمان بنا دیا، 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اتنی بڑی زمین، آسمان، سب کچھ بنا سکتا ہے، تو تمہیں وہ نہیں جانتا تم کیا کرتوت گھول رہے ہو یہاں پہ دنیا میں آ کے، من مرضیاں ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی، قرآن حدیث تو آ گیا مولوی صاحب، لیکن لوگ دنیا میں بھی رہنا، دنیا داری بھی کرنی پڑتی۔ او بھائی، دنیا داری کے لیے ہی تو یہ قرآن اتارا ہے، مرنے کے بعد تو نہیں عمل کرنا۔ دنیا داری اس قرآن میں جو ہے اللہ نے آپ کو بتائی ہے نا، دنیا داری ہی کو یہ ہینڈل کرنے کی کتاب ہے نا۔ یہ مردوں کے لیے جیسے آج رکھا ہوا لوگوں نے، ہے جی، سورہ یاسین پڑھ لو، مر کے اس کے پیچھے دیگیں بخش دو قرآن پڑھ کے، یہ تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ یہ زندگی کی گائیڈنس ہے نا، جو مردوں کے لیے تم نے خاص کر لیا ہے، یہ زندگی گزارنے کی گائیڈنس ہے۔ آئیڈیل تمہارے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتری ہوئی کتاب تھی، ان کی سنت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر رکوع ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آگے جو ہے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔